دنیا کے نقشے بدلتے رہے، تاریخ کے صفحات الٹتے رہے، مگر ایک کردار ایسا ہے جو وقت کے ہر دور میں ایمان کی علامت بن کر چمکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکرمہ کا معزز قبیلہ قریش، اسی میں پیدا ہوئے عبداللہ بن عثمان، جنہیں بعد میں دنیا نے ابوبکر صدیق کے نام سے جانا۔ نرم دل، صاف گو، سخی اور حلم و دانائی کے پیکر، آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عزت دولت سے نہیں، سچائی اور ایمان سے تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ کہا۔ اسی لمحہ سے وہ صدیق کہلائے، یعنی سچائی کی گواہی دینے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی سچے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے اسلام صرف ایک نظریہ نہیں تھا، یہ ان کی سانسوں میں بسا ہوا ایمان تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، وقت اور زندگی سب کچھ اللہ کے دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ جب غلاموں پر ظلم ہوتا تو وہ اپنی دولت سے انہیں آزاد کرواتے۔ حضرت بلال، حضرت عامر، حضرت نہیہ، نہ جانے کتنے مظلوم ان کے ہاتھوں آزادی پائے۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں پناہ دی۔ رات کے سناٹے میں غار کی اندرونی دیواریں، نرم روشنی سے چہرے نمایاں، ہوا کی سرسراہٹ، دل کی دھڑکنوں کا احساس۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کتنی دیر تک یہاں رہیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان اور ایمان کی آواز میں فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف صبر اور یقین کی علامت نہیں تھے، بلکہ امت کی حفاظت کا بھی وعدہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، غار میں میرے ساتھ رہنے والا سب سے محبوب شخص ابوبکر صدیق ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سب سے بڑے امتحان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مکمل ایمان اور اعتماد کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اللہ کی حفاظت پر یقین رکھا۔ مدینہ پہنچنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کے ساتھی رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے زیادہ محنت انہی کے ہاتھوں سے آئی۔ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور فرمائے تھے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اوپر جس کا بھی احسان ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابوبکر صدیق کے، اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالی خود دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف 2.5 سال رہا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے امت کو وہ بنیاد دے دی جس پر اسلام کی عمارت آج تک قائم ہے۔ آخری لمحات میں وصیت کی، میرے کفن کے لیے نیا کپڑا نہ لینا، پرانا ہی کافی ہے، اصل گھر تو آخرت ہے۔ آج جب وفا، سچائی، قربانی اور ایمان کی بات ہوتی ہے تو ہر زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کے سہارے بنے اور جن کی زندگی قرآن کے ایک مصرے کی تفسیر تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔